عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين المختال الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا صديق يا عمر يا عثمان يا حیدر دفع شنکن خیر آور یا شبیر یا شبر۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات بیان کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے میں اب تمامی حضرات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس لیے کہ یہ عید میلاد النبی وہ تہوار ہمارا ہے کہ جو ساری عیدوں کی بھی عید ہیں، بلکہ جتنی عید ملی ہیں وہ ساری عید میلاد النبی کے صدقے میں عطا ہوئی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں جو ہیں عید میلاد لوگ کہتے ہیں کہ یہ عید آپ کہاں سے لائے؟ ہم نے کہا جمعہ مومنین کی عید ہے، یہ عید بھی آپ کہاں سے لے کر آئے؟ پتہ چلا جب پوچھا گیا کہ جمعہ عیدوں کی جو ہیں مومنین کی عید کیوں ہیں، تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے اور اسی دن دنیا سے تشریف لے گئے، اس لیے مومنوں کی جمعہ عید ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا رسول اللہ کہ وہ تو اس دن جو ہے تشریف بھی لے گئے تھے، تو کہاں ہمارے یہاں تو ان کا آنا معتبر ہے، جب وہ آئے تھے تو اس دن اللہ نے برکت عطا فرمائی تھی، تو ہم ان کے آنے کی خوشی کے اندر عید منا دیں گے۔ اور پھر جو ہیں اللہ اکبر، کیونکہ نبی تو مرتا نہیں ہے، اللہ کے حبیب کی حدیث ہے کہ انبیاء اللہ اکبر قبر کے اندر زندہ ہیں اور اللہ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے، تو جو ہیں اللہ اکبر خوشی کا دن ہمارے لیے ہیں۔ اور پھر یاد رکھے کہ مردے کے بارے میں بھی یہ آیا ہے کہ جتنی طاقت سننے کی اور دیکھنے کی اسے زمین پر رہ کر نہیں ہوتی، اتنی قبر میں جانے کے بعد عطا ہوتی ہیں۔ جب عام بندوں کا یہ عالم ہے تو پھر انبیاء کرام کی دیکھنے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے جو ہیں ہم ان کی اللہ اکبر آنے کی جو ہیں خوشی کے اندر، اب حضور علیہ السلام لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو جب آئے تھے تو 12 کو گئے بھی تو تھے۔ ہم نے کہا ہمارے یہاں آنا اور جانا اپنی جگہ ہے، بس ہمارا نبی تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جب زندہ ہیں تو پھر ہم ان کے جانے کا غم نہیں منائیں گے، بلکہ جو ہے اللہ اکبر جشن منا کر لوگوں کو بتائیں گے کہ جب محمد رسول اللہ تشریف لائے تھے تو دنیا کے اندر ایک الگ بہار آ گئی تھی، اور آج بھی ان کے نام پر جب جشن منایا جاتا ہے تو اللہ اکبر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور لوگوں کے پیٹ بھر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے جشن پر بھی اچھے ہی کام کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو جو ہے درود پاک پڑھنے کے بے شمار جو ہے برکات بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دن میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود پڑے گا، 1000 مرتبہ دن میں، اب لوگ سوچے کہ کیسے پڑھے 1000 مرتبہ، ہم تو کام کرتے ہیں، پورے دن مصروف رہتے ہیں۔ ہم نے کہا 1000 مرتبہ پڑھنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، بلکہ آپ کام کرتے کرتے بھی اگر اپنی زبان سے
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے تو کم و بیش 1 سیکنڈ کے اندر 1 درود پڑھا جائے گا۔ تو آپ سوچیں کہ 10-12 منٹ کے اندر اگر 1000 مرتبہ پڑھ لیں گے، اب آگے کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو 1000 مرتبہ دن میں درود پڑھے گا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ جنت میں ٹھکانہ دیکھنے چاہتے ہوں تو پھر حضور پر 1000 مرتبہ روزانہ درود پڑھ لیا کرو، اللہ آپ کو جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ دکھا دے گا۔ اللہ اکبر، اس کی بے شمار برکات ہیں۔ حضرت سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہمیں واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایک عام سے بندے تھے۔ اللہ اکبر، ان کی کوئی بڑی جو ہے بہت مشہور نہ تھے، کوئی بہت بڑے ولی نہ تھے۔ ایک مرتبہ سفر کی حالت میں تھے، سفر کی حالت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر کی حالت میں جو ہے عصر کا وقت ہوا، نماز کے بڑے پابند تھے۔ اللہ ایک کنویں کے پاس پہنچے اور جو ہے سوچا کہ اس کنویں سے پانی نکال کر ہم وضو کر لیں اور پھر جو ہے عصر کی نماز ادا کر لیں، مگر جیسے ہی کنویں کے پاس گئے تو پانی جو ہے تہ میں تھا، نہ وہاں پر ڈول موجود تھی نہ وہاں پر رسی موجود تھی۔ اب کرے تو کرے کیا؟ اتنے میں سامنے سے گھر سے نکل کر ایک لڑکی آتی ہے، چھوٹی سی لڑکی ہے۔ اللہ اکبر، وہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا، کیا پریشانی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ یہ پانی تہ میں ہے، کیا تمہارے گھر کے اندر ڈول ہے، رسی ہے تاکہ یہ پانی نکال کر ہم وضو کر کے نماز پڑھیں؟ اس نے کہا، اس لڑکی نے، بس اتنی سی بات ہے۔ کہا تم اتنی سی بات کہتی ہو؟ اللہ اکبر، اور پھر جو ہے اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا، اس کے ہونٹ ہلنا شروع ہوئے اور ہلنے کے بعد اس نے جو ہے اس کنویں کے اندر تھوک دیا۔ اس کا تھوکنا تھا کہ سارا پانی جو تہ کے اندر تھا، اللہ اکبر، اس کی تھوک کی برکت سے وہ پانی جو ہے اللہ اکبر چھلاچھل بھر گیا اور کنویں کے اندر پانی اوپر آ گیا۔ جو ہے سلیمان جزولی کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جو ہے میں وضو کر لوں، نماز پڑھ لوں، تو کھڑی رہنا، مجھے جو ہے تجھ سے کچھ سوال کرنا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، وہ کھڑی تھی لڑکی، اس سے پوچھا آپ نے کہ سچ بتانا تو نے کیا وظیفہ کیا تھا اور پھر جو ہے تو نے کنویں کے اندر ٹھکا تھا؟ اس نے کہا کہ میں اور وظیفہ مجھے تو کچھ نہیں آتا، بس اللہ کے حبیب پر 1 مرتبہ درود پڑھ کر تھوک دیا، اللہ نے پانی جو کنویں کے اندر تہ میں تھا وہ جو ہے چھلاچھل آ گیا اور اوپر تم نے جو ہے بنا ڈول اور رسی کے بھر لیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ جو ہے برکت ہے۔ اس نے کہا ہم بھی تو پڑھتے ہیں، تو جو ہے اس نے کہا کہ یہ تو زبان کا کمال ہے، درود تو اپنی برکت لٹاتا ہی ہے۔ میرے باپ نے مجھے کبھی حرام لقمہ نہیں کھلایا اور میں اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اس کی برکت ہے کہ جب جب درود پڑھ کر جو چیز پر پھونکتی ہوں اللہ اس کے اندر برکت ہی برکت شامل فرما دیتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ درود تو پڑھتے ہیں، برکت بھی ملتی ہیں، مگر زبان کی تاثیر بھی ہونی چاہیے۔ اگر زبان سے گالی گلوچ کرتے ہیں، زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، زبان سے غیبت کرتے ہیں اور پھر درود پاک کی برکت جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس پر بے شمار واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ بابا فرید کی بارگاہ میں ایک جو ہے عورت آئی تھی، آپ نے جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کے لیے جو ہے جہیز کا انتظام کر دے۔ آپ نے مٹی پر جو ہے کچھ پڑھ کر، اللہ اکبر، جب پڑھتے ہیں، جب اللہ لوگ آتے ہیں کہ ہمیں بیماری ہوئی، ہمیں یہ ہوا ہے، تو جب کوئی پڑھتا ہے تو وہ کان لگاتے ہیں کہ کیا پڑھتا ہے تاکہ اس کو جو ہے آئندہ آنے کی اللہ اکبر زحمت نہ ہو۔ مگر یاد رکھیں کہ جو ہے آپ کا پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے اور جو اللہ اکبر اللہ والے ہوتے ہیں ان کا پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے۔ وہاں پر مخارج بھی ہوتے ہیں، وہاں زبان کی تاثیر بھی ہوتی ہے۔ آپ جو ہے پڑھیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور جو پڑھا ہوا سورہ فاتحہ پڑھیں تو دونوں میں فرق اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ کی سورہ فاتحہ سے کبھی کبھی آپ کفر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ مخارج کی کمی جو ہے انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ جیسے اللہ الصمد پڑھتے ہیں، یہاں پر صاد ہے، مگر اگر آپ اس کو سین پڑھ لیں گے اللہ الصمد تو اس کا معنی ہوگا اللہ بزدل ہے، تو یہ تو کفر ہو گیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ذرا سی بھول، تو اس لیے جو ہے اللہ اکبر
اکبر جو جس کا ہنر ہوتا ہے وہ وہی چیز کر سکتا ہے. تو لوگ کان لگاتے ہیں, تو اس نے بھی کان لگایا, بڑھیا نے بھی, اللہ اکبر. اور پھر جو ہے خوش ہو کر گئے کہ بابا فرید نے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا ہے, اور پڑھ کر جیسے ہی مٹی پر دم کیا ہے تو کیا دیکھا کہ وہ مٹی سونا بن گئی ہے. اللہ اکبر. اب بڑھیا جو ہے سوچتی ہیں کہ جہیز کا انتظام بھی ہو گیا اور مال جو ہے بنانے کا ایک وظیفہ بھی مل گیا. گئی اور جو ہے آنگن میں جتنی مٹی تھی سب کا ڈھیلا بنایا, اور پھر جو ہے پوری رات سورہ فاتحہ پڑھتی رہی, پھونکتی رہی, مگر جو ہے ایک ڈھیلا بھی سونے کے اندر تبدیل نہ ہوا. صبح میں دوڑی ہوئی بابا فرید کے جو ہے دربار میں آتی ہیں اور کہتی ہیں حضرت آپ نے کیا پڑھا تھا؟ یہی تو پڑھا تھا, میں نے پوری رات پڑھا, ایک جو ہے ڈھیلا بھی سونے کا نہیں ہوا. کہاں کہ بیٹا سورہ جو ہے اخلاص تو وہی ہے, مگر پڑھنے کے لیے بابا فرید جیسی زبان بھی تو چاہیے نا, بابا فرید جیسی زبان بھی تو چاہیے نا. جو ہے پڑھائی وہی ہے مگر زبان کے اندر فرق ہوتا ہے, روحانیت کے اندر فرق ہوتا ہے. جتنی زبان پاک ہوتی ہیں اللہ اکبر اتنی برکتیں ظاہر ہو جایا کرتی ہیں. تو جو ہے زبان کو بھی پاک رکھے, جھوٹ نہ بولے, گالی گلوچ نہ کریں, انشاءاللہ جو ہے ہر جو ہے برکت آپ اپنی ذات سے ہی مل جائے گی اللہ نے چاہا تو. اس لیے جو ہے درود پاک کی بے شمار برکات بیان کیے جاتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے آج کی رات شب میلاد ہے, شب قدر سے افضل رات ہے, اس لیے جو ہے کثرت سے درود پڑھے, ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور علیہ السلام کی زندگی کے ہم نے بہت گوشے ایک سال کے اندر سماعت فرمائے. ابھی جو باقی ہیں انشاءاللہ وہ ہم جمعہ کے اندر لے کے جو باقی رہ گیا ہے کم و بیش 2 ہجری کے واقعات سے جو باقی رہا ہیں وہ انشاءاللہ ہم جمعہ کے اندر بیان کریں گے. مگر آج جو ہے کیونکہ خاص برکت کی رات ہے اس لیے حضور علیہ السلام کی جو ہے اللہ اکبر وفات کا واقعات جو ہیں یعنی حضور علیہ السلام کی رحلت کے واقعات ہیں وہ انشاءاللہ میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے 10 ہجری کے اندر اعلان کیا کہ جو ہے اب میں حج کروں گا, اور جتنے حج کرنا چاہتے ہیں ان سب کو اعلان کر دو کہ ہم سب مل کر جو ہے حج کے لیے اللہ اکبر روانہ ہوگے. یہ حج بہت خوبصورت تھا اس لیے کہ اس حج کے اندر اللہ اکبر پوری جہان کا محبوب, پوری جہان کا آقا, رب کا محبوب جو ہے خود جلوگر تھا, اور اس کے اندر جو ہے کم و بیش 1,20,000 یا 24,000 صحابہ کرام بھی موجود تھے. یہ اتنا بابرکت حج تھا کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں اس حج کے اندر موجود ہیں جس میں سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے, سیدنا عثمان غنی کی ذات ہے, سیدنا مولا کائنات کی ذات ہے, طلحہ و زبیر ہے, حضرت خالد بن ولید ہے, حضرت ابو سفیان ہے, اور بھی بہت ہستیاں جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں. اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا ہے, حضور علیہ السلام کی ازواج ہیں, حضور علیہ السلام کے اور جو ہیں رشتے دار اقارب ہیں. اللہ اکبر. یہ سارے موجود ہیں اس حج کے اندر. یہ کتنا خوبصورت حج ہوگا, اس کی خوبصورتی کو کون بیان کر سکتا ہے. اللہ اللہ. اب حضور علیہ السلام نے پہلا حج یہ جو ہے حج کی فرضیت کے بعد پہلا حج کے لیے تشریف لے گئے, اور پھر جو ہے اللہ اکبر حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے جو ہے آخری خطبہ ارشاد فرمایا. یہ اتنا خطبہ مشہور ہے اور اس خطبے کو اللہ اکبر آج تک جو ہے اس خطبے کی تہ تک کوئی بندہ ابھی تک نہیں پہنچ سکا. حضور علیہ السلام نے وہ کلام کیا اس خطبے کے اندر کہ اللہ اکبر اسلام کو پورا سمیٹ کر ایک ہی خطبے کے اندر پورا بیان کر دیا ہے. اسی خطبے کے اندر حضور علیہ السلام نے اعلان کیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو, حرام سے بچو, سود کھانا حرام ہے. یہ ساری چیز سمیٹ کر ایک ہی خطبے کے اندر بیان کر دی ہے. انشاءاللہ کبھی وقت رہا یہ پورا خطبہ جو ہے کتابوں سے پڑھا جائے. اللہ اللہ. تو بہرحال حضور علیہ السلام نے جو ہے آخری خطبہ دیا, اور پھر حضور علیہ السلام نے یہاں پر ایک بات خاص فرمائی. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, یعنی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا میری اہل بیت کے معاملے میں. اور پھر جو ہے لوگوں سے کہا کہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے, کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے. یہ خطبے کے اندر جو ہے, اور پھر حضور علیہ السلام نے جو ہے اس میں اشارہ بھی دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال جو ہے آپ مجھے نہ پاؤ گے. اللہ اکبر. یعنی کہ حضور علیہ السلام
السلام جو ہیں واضح طور پر اشارے دے رہے ہیں کہ اب جو ہے میں اگلے سال یہ ہے اللہ اکبر نہیں رہوں گا اور دنیا سے جو ہے میں کچھ کرنے والا ہوں، اللہ اکبر۔ پھر جو ہے حضور علیہ السلام حج کر کے تشریف لاتے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ بہت اچھے سے گزرتا ہے اور سفر المظفر کے مہینے میں جو آخری دن ہے، آخری ہفتہ ہے، اس میں حضور علیہ السلام کے سر میں درد ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ جب سر میں درد ہوتا ہے تو جو ہے حضور علیہ السلام جو ہے سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جو ہے جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے، اللہ اکبر۔ اور پھر صحابہ بھی ساتھ میں ہیں اور پھر صحابہ عرض کرتے ہیں، جہاں جو ہے فرماتے ہیں صحابہ کہ حضور علیہ السلام نے اس رات جنت البقیع کے والوں کے لیے اتنی دعا کی، اتنی دعا کی، اتنی دعا کی کہ اللہ اکبر ہم جو ہے یہ خواہش کر رہے تھے کہ کاش ہم بھی یہ قبر میں سوتے ہوتے تاکہ یہ حضور علیہ السلام کی دعا کا حصہ ہمیں بھی عطا ہو جاتا۔ اتنی دعا حضور علیہ السلام نے جنت البقیع والوں کے لیے فرمائی اور پھر جو ہے وہاں پر حضور علیہ السلام نے پھر اشارہ دیا اور کہا کہ اللہ اکبر جو ہے ایک بندہ ہے، اللہ نے اسے جو ہے اللہ اکبر اختیار دیا کہ وہ چاہے تو جو ہے اللہ اکبر دنیا میں رہے، اگر وہ چاہے تو جو ہے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کرے، تو اس نے جو ہے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کرنے کو پسند فرمایا۔ اللہ اکبر جب حضور علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی تو جو ہے سیدنا صدیق اکبر جو ہیں وہ زاروں قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اللہ اکبر۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے بہت سخت جملہ بولا، وہ بھی جملہ میں یہاں نقل نہیں کرتا، اور انہوں نے کہا انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ اکبر اللہ کے حبیب اتنی اچھی بات بیان کر رہے ہیں کہ رفیق اعلیٰ سے ملنے کا اختیار دیا گیا اور اس بندے نے اللہ اکبر رفیق اعلیٰ سے ملنے کو پسند فرمایا۔ تو اللہ اور پھر یہاں رک کر ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ جو حضور علیہ السلام سے جتنا قریب ہوتا ہے، جتنی اللہ اکبر اس کو قرب حاصل ہوتا ہے، اتنے وہ حضور علیہ السلام کی بات کو جلدی اللہ اکبر سمجھ سکتا ہے۔ اب صدیق جو سمجھے وہ سیدنا فاروق اعظم نہیں سمجھے، تو جب انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر ان کو کیا ہوا ہے کہ حضور نے اتنی اچھی بات بیان فرمائی اور رونے لگے، انہوں نے پوچھا تو کہا سیدنا فاروق اعظم جو ہے سیدنا صدیق اکبر نے کہ عمر یہ جو تم چہرہ خوبصورت دیکھ رہے ہو، اللہ اکبر اس بات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ چہرہ اب زیادہ دن تک ہمارے سامنے رہنے والا نہیں ہے، یہ جو ہے چہرہ ہمارے سامنے سے جو ہے عنقریب اب رخصت ہو جانے والا ہے، اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے اس وقت تو سمجھ میں نہیں آیا، مگر جب حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تب مجھے سمجھ میں آیا کہ صدیق اکبر مجھ سے پہلے کہاں تک پہنچ گئے تھے، اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے وہاں اعلان فرمایا اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے، اور پھر جب گھر تشریف لائے حضور اب بہت سخت علیل رہے اور اللہ اکبر حضور علیہ السلام اتنے بیمار ہو گئے کہ اب جو ہے چلنے کی بظاہر طاقت بھی نہ رہی، اور اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے تمام ازواج کو جو ہے تمام ازواج سے اجازت طلب کی اور پھر جو ہے حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ میں آپ نے جو ہے اب اللہ اکبر حضور علیہ السلام رہنے لگے۔ اب جو ہے سب کی باری ختم ہو گئی، حضور نے سب کی اجازت، سب ازواج پاک سے اجازت لے لی کہ اب مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں کسی اور کے حجرے میں آؤں گا، اس لیے جو ہے میں اب حجرہ عائشہ میں رہنا چاہتا ہوں، سب نے اجازت دی۔ اب حضور علیہ السلام اتنے بیمار ہوئے، فرماتے ہیں صحابہ کہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر حضور کو اتنا بخار تھا کہ ہمارے اندر ہمت نہیں تھی کہ ہم حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر جو ہے اپنا ہاتھ رکھ سکے، اتنی تپش حضور علیہ السلام کو، بلکہ ہم پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ کو اتنا بخار، آپ کو اتنی تکلیف؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بات ایسی ہے کہ اللہ اکبر انبیاء کرام جو اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس کو جو ہے اللہ اکبر بیمار اور اتنی ہی زیادہ اس کو آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، اس لیے جو ہے مجھے اتنا بخار ہے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم جو ہے پانی کے اندر کپڑے کو بھگو کر حضور علیہ السلام کے گال پر لگاتے، چند سیکنڈ کے اندر جو ہے اللہ اکبر وہ جو ہے سوکھ جایا
جایا کرتا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کی جو ہے اللہ اکبر تپش کا عالم تھا۔ حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ تیز بخار تھا۔ اسی طرح اللہ اکبر حضور علیہ السلام میں جو ہے اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ حضور علیہ السلام امامت کر سکے، تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ جو ہے سیدنا صدیق اکبر کو کہوں، صدیق اکبر کو کہ وہ جو ہے میرے مصلی پر نماز پڑھائے گے۔ یعنی یہاں پر بھی اشارہ دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے پہلے مولا علی ہیں، آپ یہ کہاں سے صدیق لے کر آئے؟ وہ تو جو ہے زبردستی اللہ اکبر خلافت کی جو ہے کرسی پر بیٹھ گئے تھے معاذ اللہ۔ ہم نے کہا کہ دیکھو جب حضور علیہ السلام نے کئی جگہ پر جو ہے اشارہ دیا، جیسے اللہ اکبر جو پہلا حج 9 ہجری کے اندر ہوا تو اس کا جو اس حج کا امیر بنا کر بھیجا گیا وہ جو ہے مولا کائنات کو نہیں بنایا گیا، بلکہ وہاں پر بھی صدیق اکبر کا انتخاب کیا گیا، یعنی ان کو پہلا حجاج کا امیر جو ہے بنا کر بھیجا گیا۔ اسی طرح جو ہے جب احد پہاڑ پر آپ تشریف لے گئے اور احد نے جب ہلنا شروع کیا تو اللہ کے حبیب نے جو ہے کہا کہ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق، پہلے صدیق کا ذکر کیا، کہا ایک نبی ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اللہ اکبر وہاں پر بھی اشارہ دیا کہ میرے بعد صدیق ہیں۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے کئی جگہ پر جو ہے اشارہ دیا، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ صدیق کو کہو میرے مصلی پر جو ہے اللہ اکبر امامت کرے، اور حضور علیہ السلام پھر جو ہے کم و بیش جو ہے 16-17 دن جو ہے آپ نماز کے لیے حاضر نہ ہوئے۔ 16-17 نمازیں صدیق اکبر نے جو ہے پڑھائی۔ اللہ اکبر پھر اب جو ہے وہ وقت آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے سیدنا بلال حبشی کو بلایا اور کہا کہ اب جا کے مدینے کے اندر اعلان کر دو کہ اللہ کے نبی اب جو ہے آخری خطبہ دے گے۔ اللہ اکبر کہاں کس کو گیا؟ بلال کو کہا گیا۔ جب بلال سے کہا گیا کہ اب اللہ کے حبیب آخری خطبہ دے گے، بلال حبشی رونے لگے اور کہا یا رسول اللہ آخری خطبہ آپ دے گے؟ کہا کہ ہاں بلال، اب جو ہے تیرا محبوب دنیا کے اندر نہیں رہے گا، اب آخری خطبہ دے گا۔ اللہ اکبر بلال حبشی جو ہیں پورے مدینے کے اندر جا کر اعلان کرنے لگے۔ جب اعلان ہوا پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، اس لیے کہ اللہ اکبر انہوں نے تو سب کو محبت ہی بانٹی تھی، سب سے جو ہے حسن سلوک ہی کیا تھا، سب کا دل جیتا تھا، اور ایسا جیتا تھا کہ جو ہے ان صحابہ کی قطاروں کے اندر کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اپنا گھر چھوڑ کر آیا ہے، کوئی مال چھوڑ کر آیا ہے، کوئی ماں باپ کو چھوڑ کر آیا ہے۔ ان کی محبت ایسی تھی لوگوں کے دل کے اندر۔ جب اعلان ہوا مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا، اور جو ہے لوگ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ اکبر دربار رسالت کے اندر گویا تشریف لائے۔ مسجد نبی جو ہے کھچا کھچ بڑی ہوئی ہے، تمام صحابہ حاضر ہیں کہ اللہ کے حبیب جو ہیں اب آخری خطبہ دے گے۔ اللہ اکبر، اور پھر حضور علیہ السلام سیدنا مولا کائنات اور سیدنا عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کے سہارے، آپ میں جو ہے بظاہر چلنے کی طاقت بھی نہیں تھی، دونوں کا سہارا لیتے ہیں اور آپ مسجد نبی کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے حضور علیہ السلام منبر پر آئے، حضور علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اکبر، اے لوگوں، اللہ نے جو ہے اعلان فرمایا، ایک آیت اتاری ہے جس کا مفہوم ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے جو ہے تمہیں دین اسلام دیا، تم پر اسلام مکمل کیا، اور اللہ جو ہے تمہیں دین دے کر راضی ہو گیا ہے۔ یعنی اللہ اکبر، اس نے مجھ پر جو ہے اسلام کو اتارا، اور جو ہے اب میں تمہیں سوال کرتا ہوں، صحابہ کرام کی پوری جماعت حاضر ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں تمہیں سوال کرتا ہوں کہ کیا اللہ نے جو مجھ پر اتارا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے کہا صدقت یا رسول اللہ، بالکل آپ نے سب کچھ ہمیں اللہ اکبر جو ہے عطا کر دیا۔ حضور نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھ کر کہ اے میرے پروردگار، اب تو گواہ ہو جا، یہ میری گواہی دیتے ہیں جیسا تو نے مجھے عطا کیا، من نوعن میں نے ان سب کو عطا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں سے کیا سمجھے؟ اللہ ذرا ہوش کے ناخن تو لو کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے آگے بڑھانا۔ اور پھر صحابہ نے تابعین اور پھر جو ہے انہوں نے صالحین، اللہ اکبر، اور انہوں نے جو ہے اللہ والوں کے ذریعے آج ہم تک دین پہنچا دیا، اور ہمیں بھی
حکم ہے کہ تم اپنی نسل تک دین پہنچانا. اگر اللہ اکبر پہنچانے میں ناکام رہے اور وہاں سوال کر دیا کہ میں نے تو منو ان تم تک پہنچا دیا تھا مگر تم نے اس دین کی پیروی نہ کی, تم نے اپنی اولاد کو نماز تک نہ سکھائی, کلمے تک نہ سکھائے, قرآن تک نہ سکھایا, تو پھر اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گے؟ ذرا سوچے تو صحیح. اللہ اکبر. پھر حضور علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو ہے اللہ اکبر نمازوں کو قائم کرو, اسی طرح کہا کہ غلاموں کا خیال رکھو, بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ اکبر. اس طرح کہ حضور علیہ السلام نے بے شمار باتیں کہی اور پھر اللہ کے حبیب نے اب اللہ اکبر پوری کائنات کا محبوب جو ہے آگے کا جب جملہ کہتا ہے تو صحابہ کی گویا کے چیخیں نکل جاتی ہیں. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ذرا بتاؤ تم میں سے کسی کا حق مجھ پر باقی ہے؟ اگر کسی کا حق باقی ہے تو وہ مجھے اعلان کرے, مجھے بتائیں. اگر کسی کا قرضہ باقی ہے تو وہ مجھے بتائیں. میں اللہ کی بارگاہ کے اندر جانے سے پہلے اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو اس طرح کھڑا ہونا چاہتا ہوں کہ مجھ پر کسی کا کوئی حق نہ ہو, کسی کا کوئی قرضہ نہ ہو. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے کئی مرتبہ اعلان کیا, قسمیں دے دے کر اعلان کیا. تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ میرے 4 درہم باقی ہیں آپ پر. اللہ کے حبیب نے بتایا, فرمایا کہ بتاؤ وہ درہم کس لیے میں نے لیے تھے؟ اللہ. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ جو ہے ایک فقیر ایک سائل آپ کی بارگاہ میں آیا تھا اور اس وقت جو ہے آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ ابھی جو ہے بظاہر میرے پاس کچھ نہیں ہے, تم ان کو جو ہے دے دو, میں تمہیں واپس دے دوں گا. مگر یا رسول اللہ پھر میں نے طلب نہیں کیا اور آپ نے مجھے دیا بھی نہیں. اللہ اکبر. تو جو ہے حضور علیہ السلام نے یہ بھی جو ہے پتہ چلتے ہیں کہ لوگوں سے قرضہ دے کر بھی سائلوں کو دیا جاتا ہے, یعنی ان کے در پر کبھی سائل جو ہے خالی گیا ہی نہیں ہے. اللہ. تو پھر جو ہے حضور علیہ السلام نے حضرت عباس کو حکم دیا, انہوں نے جو ہے ان کا قرضہ ادا کیا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں جو ہے مجھ سے میں نے کسی پر زیادتی کی ہوں تو جو ہے وہ کھڑا ہو کر مجھ سے بدلہ لے لیں. اللہ اکبر. ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں جن کا نام عکاشہ ہے. اللہ. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا ایک بدلہ باقی ہے. ایک جنگ کے موقع پر جب اللہ اکبر جو ہے صفیں لگ رہی تھی تو آپ نے مجھے ایک کوڑا مارا تھا, میں بھی آپ کو جو ہے یہ بدلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. جو ہے مجمع کے اندر کوہرام مچ گیا, لوگ جو ہیں گویا کہ عکاشہ کی طرف دیکھنے لگے, اللہ کے حبیب سے بدلہ لوگے؟ اللہ. انہوں نے کہا, حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم آگے آ جاؤ. انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ کوڑا ابھی بھی آپ کے پاس حاضر ہے, میں اسی کوڑے سے آپ کا جو ہے بدلہ لینا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے جو ہے حضرت بلال حبشی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ سیدہ پاک کے گھر پر وہ کوڑا موجود ہے, وہ لے کر آؤ اور پھر جو ہے اللہ اکبر بدلہ دیا جائے گا. اللہ. سیدنا بلال حبشی جو ہے کانپتے ہوئے سیدہ پاک کے گھر تشریف لے گئے اور پھر جب دستک دی سیدہ پاک کے گھر اور کہا کہ وہ کوڑا دے, تو سیدہ پاک نے کہا کہ ابھی جنگ کا ماحول تو نہیں ہے, تم کوڑا لینے کس لیے آئے ہو؟ تو کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ عکاشہ بدلہ لینا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. سیدہ پاک گھر میں گئی, کوڑا لائی اور ساتھ میں 2 جو ہیں چھوٹے چھوٹے شہزادے جسے حسنین کریمین کہا جاتا ہے ان کو بھی ساتھ میں لائی اور کہا کہ عکاشہ کو کہو کہ ان دونوں کو 100 کوڑے مار لے, میں نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیے ہیں کہ حضور کی دفاع یہ کرے, اس لیے جو ہیں یہ ان کو 100 مار لے مگر میرے بابا کو کچھ نہ کرے, اس لیے کہ وہ تو ابھی ویسے بھی جو ہیں بیماری کے حال میں ہیں. اللہ اکبر. جو ہے گویا کہ ان کی بھی چیخیں نکل گئی. حضرت بلال حبشی جو ہیں آئے دربار رسالت میں اور کوڑا پیش کیا اور جو ہے حضرت عکاشہ سے کہا کہ تم یہ 2 شہزادوں کو 100 کوڑے مار لو مگر حضور علیہ السلام کو کوڑے نہ مارو. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں تو بدلہ حضور ہی سے لوں گا. اللہ اکبر. اور پھر جب آگے بڑھے صدیق اکبر نے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ مجھے مار لو مگر میرے نبی سے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سیدنا مولا کائنات نے کہا تم اپنا ایمان جو ہے ضائع کر رہے ہو, ایسا نہ کرو. اللہ اکبر. پھر جو ہے حضرت عکاشہ آگے بڑھے اور کہا کہ جو ہے میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام سے کہا مگر جس وقت آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا
اس وقت میری پیٹھ ننگی تھی، میری پیٹھ پر کپڑے نہ تھے، تو میں جو ہے اسی طرح بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بھی روشن باب لوگوں کو درس دیا جا رہا ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرنا۔ ظلم کر کے اگر خداوند قدوس کی بارگاہ کے اندر آؤ گے تو پھر تم جو ہے اللہ اکبر تمہیں رد کر دیا جائے گا۔ تمہارے عمل اپنی جگہ ہیں، مگر کسی کے اوپر ظلم کر کے آؤ گے تو سب کچھ جو ہے تباہ کر دیا جائے گا، سب کچھ برباد کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، جو ہے حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک جیسے ہی ہٹایا، اوکاشا جو ہے آگے بڑھے، گویا کہ لوگوں کی چیخیں نکل رہی تھی کہ اتنے میں حضرت اوکاشا نے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی پیٹھ پر جو مہر نبوت تھی اس کو چوم لیا، اور چوم کر جو ہے عرض کرتے ہیں میں پاگل ہو گیا ہوں کہ اپنے ایمان کو ضائع کروں گا، میں تو یہ مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا، میرا بدلہ ہو گیا، میرے لیے بس اب کافی ہے، میرا دنیا میں آنا بھی کامیاب ہے، اور انشاءاللہ اسی کی برکت سے مجھے جنت بھی عطا کر دی جائے گی۔ یہ جو ہے یہ واقعات ہوئے۔ اب جو ہے صحابہ گویا کہ ہوش کے ناخن لینے لگے، اس لیے کہ جو حضور علیہ السلام کا اللہ اکبر چھوٹی سی تکلیف حضور کو برداشت نہ کر سکے، وہ یہ کب برداشت کر سکتے تھے؟ گویا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھی، مگر جیسے ہی اوکاشا نے یہ کام کیا، حضور علیہ السلام نے پھر جو ہے اللہ اکبر لوگوں کے درمیان اپنی جو ہے آخری بات اللہ اکبر پیش کی کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیت، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان سے محبت کرنا، اور پھر کتاب اللہ کی کتاب سے محبت کرنا، اللہ کی کتاب کا دامن تھامے رہنا۔ اللہ اکبر، اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام جو ہے اب اپنے حجرے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات اور حضرت فضل کے اللہ اکبر سہارے حضور علیہ السلام اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر کبھی حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے۔ حسنین کریمین حضور علیہ السلام کے سامنے رو رہے ہیں، ایک طرف سیدہ پاک رو رہی ہیں، ایک طرف جو ہے ازواج پاک ہیں، صحابہ جو ہیں گویا کہ اللہ اکبر رو رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں انسان بنایا، جنہوں نے ہمیں آسمانی ہدایت کا تارہ بنایا، وہ اب ہم سے جو ہیں اوجل ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام جب سیدہ پاک بہت رو رہی تھی، آپ نے سیدہ پاک کے کام میں کچھ کہا، جب کچھ کہا تو وہ اور رونے لگی۔ پھر جو ہے پھر حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے قریب کیا، اور پھر جو ہے اللہ اکبر ان کے کان میں پھر جو ہے آپ نے کچھ سرگوشی کی، جیسے ہی کی تو سیدہ پاک نے جو ہے اللہ اکبر ہلکے جو ہے مسکرانے لگی۔ تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ تم کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ رونے کے بعد اتنی جلدی راضی ہو گئی؟ بتاؤ تمہارے بابا نے کیا کہا؟ تو جو ہے سیدہ پاک نے کہا جب تک میرے بابا حیات ہے ان کا راز جو ہے میں افشا نہیں کروں گی، بعد کی بات بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، جب حضور کا وصال ہو گیا تو سیدہ پاک نے پوچھا، عائشہ صدیقہ نے اب تو بتا دو کیا کہا؟ تو کہا کہ حضور نے مجھے بتایا تھا پہلی مرتبہ کہ میں جو ہے اب دنیا میں نہیں رہوں گا، اب میں جو ہے تم لوگوں کے درمیان سے اپنے رب کی طرف جو ہے تشریف لے جانے والا ہوں۔ اللہ اکبر، تو میں رونے لگی۔ پھر دوسری بار کیا کہا تھا؟ تو کہا تھا کہ تو خوش ہو جا، اہل بیت کے اندر سب سے پہلے جو مجھے آ کر ملے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ میری بیٹی تو ہی مجھے سب سے پہلے آ کر ملے گی۔ اسی لیے حضور کے وصال کے ٹھیک سے 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھی جو ہے وصال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اب جو ہے حضور علیہ السلام بیماری کی حالت میں ہیں، اچانک جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان کو ملنے کے لیے صحابہ آتے رہتے تھے، تو میرے بھائی جو ہے عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کے اندر مسواک تھا، تو حضور جو ہے مسواک کو دیکھ رہے، تو میں نے جو ہے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے جو ہے اشارہ کیا کہ جی میں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضور کو مسواک بڑا پسند تھا، مگر آج ہم اس سنت سے بہت کوسوں دور ہیں۔ یاد رکھیں کہ مسواک اللہ اکبر کئی بیماریوں سے جو ہے ہمیں بچاتی ہیں۔ مسواک آپ اس کی تحقیق جو ہے اور کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، وہاں لکھا ہے پیٹ کی بیماریاں اور بھی سر کی بیماریاں، یہ ساری چیزوں سے اگر حفاظت چاہتے ہو تو آپ مسواک پکڑ لو لازم۔ بلکہ اس سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو مسواک کا عادی ہوگا جب وہ مرے گا تو اس کی زبان پر کلمہ یہ طیبہ جاری ہوگا۔
اس لیے جو اور حضور کو اتنا پسند تھا، اتنا پسند تھا کہ حضور علیہ السلام خود فرماتے تھے کہ اگر میری امت کا جو ہے اللہ اکبر ڈر نہ ہوتا تو میں مسواک کو لوگوں پر فرض کر دیتا ہر وضو کے لیے۔ یہ حضور علیہ السلام کو بہت مسواک پسند تھا، تو سیدہ عائشہ نے جو ہے وہ مسواک لیا۔ اور پھر یہ دیکھو نصیبیں ہیں سیدہ عائشہ کے، لوگ ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ہم نے کہا ان کے نصیبیں تو دیکھو کہ اللہ اکبر حضور کے آخری لمحات ہیں اور سیدہ عائشہ حضور کے لیے مسواک لیتی ہیں اور پھر مسواک چباتی ہے اپنے دانتوں سے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کیونکہ بہت بیمار تھے اور بہت جو ہے اللہ اکبر بیماری کی حالت کی وجہ سے آپ اس کو چبا نہ سکتے تھے، اس لیے سیدہ عائشہ نے ان کو چبایا اور پھر نرم کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ایسے لمحات کس کو ملیں گے؟ کسی کو نہیں ملیں گے۔ اللہ پھر جو ہے اب جو ہے حضور علیہ السلام جو ہے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اچانک جو ہے کسی نے دروازے پر دستک دی، جب دستک دی گئی تو اللہ اکبر جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا جب دروازے پر تشریف لے گئی تو جو ہے کسی نے کہا کہ ہم آپ کے بابا سے ملنا چاہتے ہیں، تو سیدہ پاک نے کہا بہت بیمار ہیں، اب ملنے کی حالت میں نہیں ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ اللہ اکبر جو ہے دروازہ بند کر کے آئے، پھر جو ہے دستک ہوئی، پھر جو ہے یہی جواب دیا گیا۔ جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی تو اللہ کے حبیب نے کہا فاطمہ ان کو اندر آنے دو۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہا وہ کوئی اور نہیں ہے، اسی کو جو ہے ملک الموت کہا جاتا ہے۔ یہ وہی ملک الموت ہے جو لوگوں کے گھر کے اندر اللہ اکبر بھائی کے درمیان جو ہے اللہ اکبر جدائی کرواتا ہے، ماں باپ کے درمیان جدائی کرواتا ہے۔ یہی ملک الموت ہے جو لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے اللہ کے حبیب نے کہا اور پھر آگے کہا کہ آج تک اور آج سے پہلے اور آج کے بعد یہ کسی گھر کے اندر اجازت لے کر نہیں جاتے ہیں، مگر اللہ نے تیرے بابا کو اتنا اختیار دیا ہے کہ ملک الموت کو بھی روح قبض کرنے کے لیے میری اجازت کی ضرورت ہے، اور وہ صرف اپنے ہی گھر کے اندر اجازت لے کر جو ہے وہ آئیں گے، اس لیے ان کو آنے دو۔ پھر سیدہ پاک نے دروازہ کھولا اور گویا کہ اب جو ہے اللہ یہ بھی دن دیکھا دنیا نے کہ جو پوری کائنات کی جان ہے اب ان کی جان جو ہے نکالی جائے گی۔ ملک الموت آئے اور کہا یا رسول اللہ جو ہے اللہ اکبر ابھی بھی آپ کا رب آپ کو اختیار دیتا ہے، آپ چاہیں تو ابھی پل بھر کے اندر یہ ساری بیماریاں دور ہو جائے گی، اور آپ چاہیں تو آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کو پسند فرمائے۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ میں جو ہے اب اپنے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر جو ہے اللہ اکبر 3 جملے حضور علیہ السلام کی زبان پر آخر میں تھے۔ نمبر 1 اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، غلاموں کا حق نہ مارنا۔ نمبر 2 اللہ کے حبیب نے فرمایا نمازوں کو قائم کرنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ دیکھو آخری لمحات حضور کے عین حضور کا ہے اور حضور نماز کی تلقین کر رہے ہیں، مگر اسی نماز کو آج ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں اور آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہو نماز کا دامن تھام لو۔ اللہ اکبر، اور آخری تیسری چیز اللہ کا ذکر حضور علیہ السلام کی زبان پر جاری تھا، اور پھر جو ہے گویا کہ صحابہ کی اور تمام کی چیخیں نکل گئی کہ جو پوری کائنات کی جان ہے ان کی جان جو ہے اللہ اکبر ان کے جسم اطہر سے جدا کر دی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو ہے اللہ اکبر ایک طرف سیدہ پاک رو رہی ہیں، حسنین کریمین رو رہے ہیں، صحابہ جو ہیں اتنے بے قابو ہو گئے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے ہاتھ میں تلوار لے لی ہے اور کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں تو میں ان کی جان لے لوں گا، ان کو قتل کر دوں گا۔ جیسے موسیٰ طور پر گئے تھے اور طور سے واپس تشریف لائے تھے، اسی طرح محمد رسول اللہ بھی تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر، سیدہ پاک جو ہیں بہت رو رہی ہیں کہ اب بابا کے بنا ہم کیسے رہیں گے۔ اللہ فرمایا جاتا ہے کہ وہ تو اتنا روئی، اتنا غم لگا کہ کم و بیش 6 مہینے تک اسی غم کے اندر سیدہ پاک نے کبھی مسکرایا نہیں ہے، حضور کی یاد میں صرف روتی رہی ہیں۔ اللہ پھر حضور علیہ السلام کی
جیسے ہی اسی طرح حضور کے وصال سے پہلے حضور سے سوال کیا گیا تھا، یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ آخری اللہ کے حبیب نے کہا میرے گھر والے۔ آپ کو کفن کون پہنائے گا؟ حضور نے فرمایا میرے گھر والے۔ اور جب نماز جنازہ کی بات آئی، لوگوں کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا میری نماز جنازہ نہیں ہوگی، البتہ جو ہے جب میرا جسم جو ہے سوار لو تو اس کو ایک کمرے کے اندر رکھ دینا، اور پھر تم سب باہر چلے جانا۔ پہلے جبریل آئیں گے، سارے فرشتے آئیں گے، وہ مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، اور پھر جو ہے تم بھی جو ہے آنا اور مجھ پر درود و سلام پڑھنا، کیونکہ اللہ اکبر کائنات میں کون ایسا ہے کہ جو ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکے؟ ان کا نام تو وہ ہے کہ جب نام آ جاتا ہے تو لوگوں کی مغفرت ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کہا میری جنازے کی نماز نہیں ہوگی۔ اب جو ہے انتظار کے جو ہے انتظام کیا گیا، سیدنا مولا کائنات اور جو ہیں دو اور لوگ تھے جو حضور علیہ السلام کے غسل کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، مگر فرمایا جاتا ہے کہ مولا کائنات کے علاوہ جو دوسرے لوگ جو غسل کے اندر موجود تھے ان کی جو ہے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جاتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ مولا کائنات کے علاوہ جو بھی میرا سطر دیکھے گا تو وہ جو ہے اندھا ہو جائے گا، اس کی آنکھ جو ہے چلی جائے گی، اس لیے کسی کو سطر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو جو وہاں موجود تھے ان کے جو ہیں اللہ اکبر آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی، اور پھر حضور علیہ السلام کو غسل دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کو 3 کپڑے کے اندر جو ہے کفن دیا گیا، اور پھر حضور کو سوار سجا کر اللہ اکبر۔ اب بات آئی کہ حضور کو جو ہے تدفین کہاں کرے گے، تو کسی نے کہا جنت البقیع میں، کسی نے الگ الگ کہا، کسی نے کہا کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے ہم وہاں لے جاتے ہیں، مگر اللہ اکبر صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں نہیں، انبیاء کے لیے خاص ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ رحلت فرماتے ہیں ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ سید عائشہ صدیقہ کے حجرے ہی کے اندر جو حضور کو دفن کیا جائے گا۔ ان کا جو ہے جنازہ ہم کیسے کہیں، اللہ اکبر یہ سمجھانے کے لیے ہیں، اللہ اکبر، تو جو ہے ان کا جنازہ باہر نہیں لیا جائے گا، اور پھر جو ہے سوار کر حضور علیہ السلام کی وصیت کے مطابق جو حضور علیہ السلام کو وہاں پر جو ہے رکھ دیا گیا۔ حضرت جبریل آئے اور سارے فرشتے آئے، اور پھر سب نے درود و سلام پیش کیا، اور پھر جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا وصال جو ہے کم و بیش جو ہے پیر کے دن ہوا، اور حضور کو بدھ جو ہے اللہ اکبر بدھ کو کیوں تدفین کیا گیا؟ ہم نے کہا بات اتنی ہے، دیکھو کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ جس کو میرا محبوب بنایا ہے وہ اگر جو ہے 2-3 دن بھی دنیا میں رہتا ہے بنا پنکھے اور بنا مسالے تو اللہ اکبر جو ہے ان کے جسم سے پھر بھی خوشبو ہی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ اگر کسی کی لاش رکھنی ہو تو ان پہ اوپر جو ہے کتنا جو ہے ان کی اللہ اکبر پنکھے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، بہت انتظام کرنا پڑتا ہے، مگر یہ میرے محبوب کی ذات ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے آگے جو ہے ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کیونکہ حجرہ عائشہ آج بڑھ گیا ہے، اس وقت تو بہت چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور جو ہے نماز پڑھتے تھے تو دوسرے کو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی بلکہ صرف ایک لیٹ سکتا تھا، اتنا چھوٹا تھا، اللہ اکبر۔ تو اس وقت جو حضور علیہ السلام کا جب اللہ اکبر جنازہ مبارک جب رکھا گیا تو اب صحابہ جو ہیں کیونکہ اتنے سارے صحابہ تھے اور سب درود پاک جو ہیں پیش کرنے آتے تھے، آج ہم کسی مزار میں جاتے جو جلدی باہر نہیں نکلتے ان کی برکت لوٹنے کی وجہ سے، تو وہ تو اللہ اکبر پوری کائنات کے آقا کے دربار میں جب جاتے ہوں گے تو پھر جو ہیں وہ وہاں سے کیسے جلدی نکل سکتے تھے؟ تو 2-4 آتے تھے سلام پیش کر کے نکلتے تھے، پھر دوسرے 2-4 آتے تھے، اس طرح کر کے کم و بیش 1,24,000 صحابہ تھے۔ تو جب انہوں نے درود و سلام پیش کیا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وقت لگے گا، تو اللہ اکبر اسی وجہ سے حضور علیہ السلام کو تدفین کرنے کے اندر جو ہے یہ تاخیر ہوئی کہ حضور علیہ السلام پیر شریف کو دنیا سے تشریف لے گئے اور بدھ کی رات کو کم و بیش حضور علیہ السلام کو لحد کے اندر جو ہے اتارا گیا، اللہ اکبر۔ پھر جو ہے حضور علیہ السلام کو لحد میں اتارنے کے لیے جب تشریف لے گئے مولا کائنات تو اللہ اکبر فرماتے ہیں
کہ ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے ہونٹ ہل رہے ہیں، تو ہم نے جو ہے کان اپنے حضور علیہ السلام کے قریب کیے چہرے کے، تو جو ہے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے تو ہم سے اتنا پیار کیا کہ آخری وقت بھی اللہ اکبر جو ہے جب قبر میں لیٹا دیا گیا تب بھی امت کو نہ بھلا، اور جب حشر میں کھڑے ہوگے تو اسی نعرے کے ساتھ کھڑے ہوگے، ربی حبلی امتی۔ اس وقت تک یہ نعرہ پورا نہ کرے گے جب تک ہر امتی کو بخشوا کر جنت کے اندر نہ پہنچا دے، مگر ہم نے صلہ کیا دیا، اتنے پیار کرنے والے کہ جس کی پیدائش کے وقت بھی ہونٹ ہلتے ہیں تو پہلا جملہ ہوتا ہے ربی حبلی امتی، اور جب قبر کے اندر لیٹایا جاتا ہے تب بھی ان کا جملہ ہوتا ہے ربی حبلی امتی۔ اللہ اکبر۔ المختصر، بہت مختصر جو ہے بیان کیا حضور علیہ السلام کو۔ اب جو ہے حضور علیہ السلام کو لحد کے اندر جو ہے رکھ دیا گیا، اور پھر ہمیشہ کے لیے اللہ اکبر قیامت تک کے لیے جو ہے مٹی کو برابر کر دیا گیا۔ پھر جب حضرت بلال حبشی آئے، دیکھو صحابہ اور اہل بیت کا حال کیا تھا کہ بلال حبشی جب آئے، سیدہ پاک نے کہا بلال تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے ان ہاتھوں سے میرے جو ہے بابا کو تم نے قبر کے اندر اتار دیا؟ اللہ اکبر۔ پھر سیدنا بلال حبشی کا حال یہ ہے کہ کبھی جو ہے جنگلوں کے اندر حضور کو تلاش کر رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کو لوگوں نے جنگل کے اندر دیکھا، کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میرے محبوب کو تلاش کرنے آیا ہوں، وہ مدینے کے اندر تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس جنگل میں ہو۔ تو لوگ کہتے تھے صدیق لوگوں کا امتحان نہ لو، جو ایک مرتبہ دنیا سے چلا جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حال صحابہ کا جو ہے بلال حبشی تو اتنا کھو گئے کہ پھر آپ نے تو مدینہ ہی چھوڑ دیا، اس لیے کہ اللہ اکبر بارگاہ رسالت میں جاتے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا محبوب کہاں ہے، اور پھر کہتے لوگوں تمہارا تو کوئی نہ کوئی ضرور ہے مگر میرا تو کوئی نہیں ہے، میرا تو باپ بھی نہیں ہے، میری تو ماں بھی نہیں ہے، مجھے تو سہارا انہوں نے دیا ہے، میرا تو سب کچھ وہیں تھے، وہ کہاں ہیں؟ اور پھر جب لوگ ان کو جو ہے مزار کی طرف جو ہے اشارہ کر کے بھیجتے ہیں تو بلال حبشی آتے اور کہتے یا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میرا تو کوئی دنیا میں نہیں ہے، میرا تو سب کچھ آپ ہی ہیں، آقا آپ کے بنا اب یہاں میرا رہنا دوبر ہے، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، یا رسول اللہ اب میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ اور پھر بلال حبشی نے اللہ اکبر کبھی اذان بھی نہیں دی، اس لیے کہ اللہ اکبر جب اذان دیتے اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تو حضور علیہ السلام اپنے حجرے سے بھی اپنے پردے کو ہٹا دیتے اور بلال جو ہیں اس محمد رسول اللہ کا دیدار کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جب آئے مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، بہت سالوں بعد لوگوں نے کہا بلال وہ اذان سناؤ نا جو نبی کے زمانے میں سنا کرتے تھے، اللہ اکبر حیاتی میں سنا کرتے تھے۔ بلال حبشی نے کہا لوگوں میں اذان نہیں سناؤں گا، اس لیے کہ جب اذان سناتا تو ان کا چہرہ دیکھتا تھا، مگر آج جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ لوگ جو ہیں اللہ اکبر حسنین کریمین کو لے کر آئے، انہوں نے کہا آقا بلال اذان سناؤ نا۔ اللہ اکبر۔ بلال حبشی کہتے ہیں اگر کسی اور نے کہا ہوتا ان کو منع کر سکتا تھا، مگر آپ کو منع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ جو میری اہل بیت کا دل دکھاتا ہے میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں اور اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بلال حبشی جو ہیں اذان کے لیے پھر تشریف لے گئے مسجد نبی میں۔ جیسے ہی بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا۔ مؤذن رسول تشریف لا گئے ہیں، کیا رسول بھی آ گئے ہیں؟ بچیاں کہہ رہی تھی کیا حضور علیہ السلام پھر تشریف لے آئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ مدینے کے اندر کوہرام ہے۔ پھر جو ہے بلال حبشی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سارے لوگ اکٹھا ہو گئے کہ مؤذن رسول تشریف لایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے ہی بلال حبشی اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے ہیں اور جو ہیں اپنے معمول کے مطابق جیسے ہی حجرائے جو ہیں عائشہ صدیقہ کی طرف دیکھتے ہیں تو جو ہے پردہ نہیں اٹھتا ہے، جو ہے بلال حبشی چیخ مارتے ہیں اور زمین پر تشریف لے آتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لوگ جو ہیں ان پر پانی کے چھینٹے دیتے ہیں اور ان کو ہوش میں لاتے ہیں۔ بلال کیا ہوا؟ کہاں کہ جس کا چہرے کا دیدار کرنے آیا تھا وہ تو پھر نظر نہیں آیا۔ پھر جو ہے بلال
اس وقت مدینہ چھوڑ کے گئے، پھر کبھی بلال حبشی مدینے میں تشریف ہی نہیں لائے۔ حضور خواب میں آئے تھے اور کہا بلال مدینے آؤ نا، مگر حضور علیہ السلام سے کہتے تھے یا رسول اللہ جب مدینے آتا ہوں آپ کا چہرہ نظر نہیں آتا، اب مدینے میں کیا کروں؟ اور اسی غم کی حالت میں حضرت بلال حبشی ایک مرتبہ خوش ہو گئے۔ بیوی نے پوچھا کہ آج خوش ہو؟ جب سے حضور کا وصال ہوا ہے تب سے کبھی خوش نہیں ہوئے، آج خوش ہو؟ کہا کہ خواب میں نبی کا دیدار ہوا ہے اور اب میں جو ہے ان قریب ان کے اللہ اکبر ان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے آج میں خوش ہوں کہ اب یہ دنیا میں چھوڑنے والا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ حال صحابہ کرام کا تھا، کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ جو بیان ہوا بہت مختصر ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور علیہ السلام کی مختصر سے زندگی میں نے پیش کی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ پوری زندگی کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے اور ان آنسوؤں کو جو رونے والے یہ محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، اور اسی کو آج شب جمعہ اور شب میلاد کے صدقے جو شب قدر سے بھی افضل ہیں، اس رات کے صدقے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نسلوں کو بھی عاشق رسول بنائے، ہم سب کو عشق رسول سچا عطا فرمائے، عشق رسول ہی کے اندر زندگی عطا فرمائے، عشق رسول کے اندر ہمیں موت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، سچا عشق عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔